بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی تو ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسی بیماری کو ڈسکس کرنے کے لیے جو رمضان شریف میں جو ہے وہ بے احتیاطی کی وجہ سے وہ پھیلتی ہے۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں ہیضہ کے بارے میں، جسے ڈائریا کہتے ہیں، یا جو ہے وہ دست کی یہ بیماری ہے۔ اسہال آنا شروع ہو جاتے ہیں، پیٹ میں گڑ گڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلی تو وجہ یہ ہے کہ یہ بیماری کی جو اصل وجوہات یہ ہیں کہ جب رمضان شریف میں آ کے لوگ احتیاط نہیں کرتے کھانے پینے کے دوران، تب آ کے یہ جو ہے وہ بیماری شروع ہوتی ہے اور اچانک شروع ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی پہلے کوئی علامات ظاہر ہوں گی، بلکہ اچانک شروع ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو ہے وہ رمضان شریف کے مطابق، رمضان المبارک کے مطابق میں یہ جو ہے وہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ لوگ افطاری کے ٹائم جو ہے وہ مختلف ڈشز ہوتی ہیں، مختلف جو ہے پھل فروٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ احتیاط نہیں کرتے، بلکہ جو چیز سامنے آئے اس کو جو ہے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا جو ایک جو ہے وہ ترتیب، ایک سیکوینس نہیں ہوتا کہ جناب پہلے یہ چیز کھا لیں یا بعد میں یہ کھا لیں۔ جو جیب میں آیا وہ جو ہے وہ کھانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد یہ جو ہے بیماری جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں خربوزے کی۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو کھانے کے بعد فوراً جو ہے وہ پانی پی لیں گے یا دودھ پی لیں گے یا کوئی بھی کولڈ ڈرنکس ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہیضہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس کی احتیاط کیا کی جائے۔ جو ہے وہ اگر روزہ افطار کیا آپ نے تو روزہ افطار جو ہے وہ چند کھجوروں کے ساتھ کر لیں، اور کھجوریں کھانے کے بعد آپ جو ہے وہ سادہ پانی پی لیں، یا کچھ جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ آپ جو ہے وہ کھا کے اس کے بعد نماز ادا کریں، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ جو ہے جو آپ کو جی چاہے وہ آپ کھائیں، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے، اور کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو علامات پھر ظاہر ہوتی ہیں وہ علامات یہ ہوتی ہیں کہ ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، دست اسہال آنا شروع ہو جاتے ہیں، وومٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، جسم میں بے چینی سٹارٹ ہو جاتی ہے، پیٹ اور فہم معدہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ آپ کو جسے آپ کہتے ہیں کہ کھٹی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ وومٹنگ سٹارٹ اور دست آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس بیماری پر کنٹرول نہ کیا جائے تو مریض کی جو ہے وہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کہ اس کا آسان حل کیا ہے؟ یہ جو دست آ رہے ہیں، جو اسہال آ رہے ہیں، وومٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے جسم میں جو ہے وہ پانی کی مقدار زیادہ ہو چکی ہے، لیکن وہ بار بار جو ہے وہ اخراج ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ ہیضہ ہے۔ اب اگر ہم نبض کی بات کریں تو یہاں پر جو نبض ہوتی ہے وہ جو ہے وہ کنورٹ ہو کے پہلے جو بھی چل رہی ہوتی ہے، جب ہم جو ہے وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، تو جب ہم ایک چیز جو ہے وہ زیادہ مقدار میں کھا لیں گے اور احتیاط نہیں برتیں گے، تو وہ یہ جو نبض جو ہے وہ ایک نمبر میں چلی جائے گی۔ میں جو ہے وہ اس نبض پر جو ہے وہ ڈیٹیل ڈسکشن ضرور کروں گا جب آپ میرے جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور میری ہر جو ہے وہ آنے والی ویڈیوز آپ دیکھیں گے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں یہ کیا بات کر رہا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب جسم میں سردی کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، جب جسم میں سردی کی کیفیت بڑھتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بے چینی، اور یہ جو بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم جو ہے وہ سلوشن کی طرف آتے ہیں۔ سلوشن کیا ہے کہ آپ کو ڈرپس لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو انجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ٹیبلٹس وغیرہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ بات یہاں پر گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ اگر یہ نسخہ آزما لیں تو آپ کو 110% آپ کو جو ہے وہ ہیضے کی بیماری فوراً جو ہے وہ رفع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ سمپل اور سمپل آپ یہ کریں کہ جب آپ کو ہیضے کی شکایت ہو جائے، وومٹنگ آنا سٹارٹ ہو جائے، آپ کو دست آنا سٹارٹ ہو جائے، اسہال شروع ہو جائے، پیٹ میں گڑ گڑ ہونا شروع ہو جائے، صرف دو کام کریں۔ پہلا کام کیا ہے؟ آپ لونگ اور دار چینی کو لیں، اس کو بوائل کریں پانی میں، اور اس میں جو ہے وہ قہوہ جو ہے وہ بنائیں، حسب ضرورت چینی ڈالیں، اور اس کے بعد ایک لیمو جو ہے وہ اس میں نچوڑ لیں، اور اس کو جو ہے وہ پی لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جسم کی یہ جو جسم میں سردی کی کیفیت بن گئی تھی، یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ پہلا نسخہ یہ ہے۔ دوسرا، آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو ٹی جو جسے آپ اردو میں پتی کہتے ہیں، یہ جو ٹی ہے، اس کو پانی میں بوائل کریں۔ بوائل کرنے کے بعد اس میں حسب ضرورت چینی ڈالیں، لیکن اس میں دودھ نہیں ڈالنا، چائے نہیں بنانی،
صرف اور صرف اس میں جو ہے وہ پتی ڈالیں، اس کو بوائل کریں، بوائل کرنے کے بعد جو ہے وہ جب آپ کا قہوہ تیار ہو جائے اس کے بعد اس کو اتار کر اس ایک کپ کے اندر آپ جو ہے وہ ایک لیمو نچوڑ دیں، اور اس کو جو ہے وہ گھنٹے گھنٹے بعد آپ جو ہے وہ مریض کو دینا شروع کریں، انشاءاللہ ود ان 3 آورز 3 گھنٹے کے اندر اندر وہ مریض بالکل ٹھیک اور صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوتا رہوں گا۔ بس میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ رمضان شریف میں لیکن خاص کر کے خربوزہ کھانے کے بعد آپ یہ جو ہے اوپر سے پانی وغیرہ یا دودھ وغیرہ استعمال نہ کریں۔ مزید جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اس طرح کے مختلف ڈیزیزز، ان کی عام وجوہات کیا بنتی ہیں، ان کا آگے حل کیا ہے، ان کا جو ہے وہ آگے سلوشن میں آپ کو لے کر جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔